اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی وہ ذات اقدس و اطہر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان اور خیر الامم مسلمان بنایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں ہادی کل دانائے سبل ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات بابرکت پہ جو ہمارے لیے سورج اور چاند سے زیادہ روشن، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور آب حیات سے زیادہ مفید اور مؤثر دین لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، راہ حق اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی اور رسول آئے وہ درجہ کمال پہ فائز تھے۔ دوسرے نبیوں میں جو کمالات ایک ایک دو دو یا اس سے زیادہ رکھے گئے، ان تمام کمالات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیا گیا۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو نبی کریم میں نظر نہ آتی ہو، اور کوئی نقص ایسا نہیں جو آپ کے قریب بھی پھٹک سکا ہو۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جسم تو نبی کریم کا تھا لیکن رحمت اللہ کی تھی، سینہ تو آپ کا تھا لیکن حکمت اللہ کی تھی، دل تو آپ کا تھا لیکن اس میں چاہت اللہ کی تھی، ہاتھ تو آپ کے تھے لیکن پکڑ اللہ کی تھی، قدم تو آپ کے تھے لیکن راستہ اللہ کا تھا، زبان تو آپ کی تھی لیکن پیغام اللہ کا تھا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، اللہ نے فرمایا لوگو میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو وحی ہے جو آپ پہ نازل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پوری کائنات کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر میرے بننا چاہتے ہو نا تو میرے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. آپ کے دامن کو تھامنے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے تمہیں میری محبت اور پیار مل جائے گا. تم دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے حقدار بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایسے نبی، رسول، رہبر، رہنما، پیر اور مرشد عطا فرمائے ہیں جن کے دامن کو پکڑنے سے اللہ تک رسائی ہوتی ہے، دنیا عزت کے ساتھ گزرتی ہے اور موت کے بعد جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں. آپ پوری دنیا سے محبت اور پیار کرنے والے بن کے آئے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ آپ کی محبت پیار کا انداز ہی نرالا. امت کے ایک ایک فرد کے لیے، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ جوان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، بھائی سے زیادہ ہمدرد اور مخلص دوست سے زیادہ خیر خواہ تھے. قرآن نے اس کا اعلان الفاظ میں کیا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگو، تم میں وہ رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں. جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے. وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور مومنوں کے ساتھ تو بڑے مہربان اور شفقت فرمانے والے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے نظر آئے. فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان میں سے جس نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق آپ جانیں اور وہ جانیں. آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، وہ مقام آیا
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اسی طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب تک میں موجود رہا ان کی اصلاح کرتا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو انہوں نے مجھے اور میری ماں کو عبادت میں آپ کا شریک بنا لیا۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ پروردگار ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جانے اور آپ جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی۔ میں تو اپنی امت سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، انہیں حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فرافع یدئی، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم امتی، اللہم امتی فبقا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کی حفاظت فرمانا۔ امت کے دکھ اور درد کو ذکر کرتے ہوئے آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے رسول سے پوچھو کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، اشک بار ہونے کی، آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی امت سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، میں تو ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اپنی امت کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور امت کے دکھ اور درد کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو جا کے رپورٹ پیش کی، حالانکہ اللہ تو جانتا تھا نا، تو علیم بذات صدور ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، لیکن وہ سننا چاہتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے رپورٹ پیش کی تو فرمایا جبرائیل ابھی میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پہ امت کی فکر، آسمان پہ گئے وہاں بھی امت کی فکر۔ اللہ نے جب معراج پہ بلایا نا نماز کا تحفہ دینے کے لیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو نماز پڑھتا ہے وہ تو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور جو زندگی پیدا کرنے والے رب کے سامنے جھکنا نہ سکھائے وہ زندگی کس کام کی؟ بہتر ہے کہ اللہ ایسی زندگی سے موت عطا کر دے۔ اللہ نے معراج پہ بلایا، پوچھا حبیب کیا لے کے آئے ہو؟
عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی جسمانی مالی باتیں اللہ آپ کے لیے خاص کرنے کا عہد و پیمان لے کے آیا ہوں۔ میری زبان پہ تعریف ہوگی، حمد و ثنا بیان ہوگی، دعائیں اور التجائیں ہوں گی، تو اللہ صرف تیری ذات سے، کسی اور سے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ میرا قیام ہوگا، میرا قعود ہوگا، میرے رکوع ہوں گے، میرے سجود ہوں گے، تو صرف تیرے سامنے میں نظر مانوں گا، نیاز دوں گا، تو اللہ صرف تیرے نام پہ میری زبانی جسمانی اور مالی باتیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا حبیب آپ 3 چیزیں لے کے آئے ہیں، میں بھی آپ کو 3 چیزیں تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب کچھ میرے لیے، میری امت کا ہے۔ امت کی فکر دامنگیر ہوئی، فوراً عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ اپنے ساتھ امت کو بھی شریک کر لیا۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ رحمت للعالمین اپنی امت کو اس میں شریک کر رہے ہیں۔ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی کریم سے محبت کی اس کیفیت کو دیکھا تو فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو اور اس میں جبرائیل علیہ السلام کی شراکت داری اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا میں امت کے ساتھ پیار کرتے رہے، آخرت میں بھی امت کے ساتھ پیار کریں گے۔ حشر کا دن ہوگا، ہر طرف زلزلہ برپا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین تانبے کی طرح دہکنے لگے گی، انسان حشرات الارض زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آئیں گے،
حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. دودھ پلانے والی مائیں اپنے معصوم بچوں کو چھاتیوں سے جدا کر کے پھینک دیں گی. ہر طرف زلزلہ برپا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا. جس دن تم اسے دیکھو گے تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. خوف و دہشت کے مارے حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے. لوگ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے. وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی. اللہ ہمیں اس دن کے عذاب کی سختی سے بچا لینا. اللہ نے دنیا میں رشتے بنائے ہیں. کسی کو ماں باپ بنایا, کسی کو اولاد بنایا, کسی کو شوہر بنایا, کسی کو بیوی بنایا, کسی کو بھائی بنایا, کسی کو بہن بنایا, کسی کو بیٹا بنایا, کسی کو بیٹی بنایا, کسی کو قریبی رشتہ دار بنایا, کسی کو کسی کا دوست بنایا. اس دنیا میں بعض اوقات لوگ اس رشتہ داری کا لحاظ رکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو بے لحاظ ہوتے ہیں نا, جنہیں پرواہ نہیں ہوتی, جن میں انسانیت ہوتی ہے. وہ ہر رشتے کی قدر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ رشتے بنائے اللہ نے ہیں, نبھانا ہمارا کام ہے. رشتے نبھانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ دن ہوگا رشتہ داری کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. جب وہ دن ہوگا اللہ کے پیغمبروں کی زبان پہ بھی رب نفسی کیلتے جائیں ہوں گی. پروردگار مجھے بچا لے, پروردگار میری حفاظت فرما. لیکن ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی. آپ اس وقت بھی عرض کر رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی, پروردگار میری امت کو بچا لے, میری امت کو بخش دے, میری امت کی حفاظت فرما. اسے کہتے ہیں پیر, اسے کہتے ہیں مرشد, اسے کہتے ہیں رہبر, اسے کہتے ہیں رہنما, جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. باقی تو سارے دعوے ہی دعوے ہیں نا, جو مرضی کرتے رہو, بس نذرانہ ہمارے نام کا آنا چاہیے, ہر جگہ ہم آپ کو چھڑوا لیں گے. یہ دعوے ہیں, حقیقت سے تعلق کوئی نہیں. اگر تعلق نبھانے والا کوئی پیر ہے اور مشکل وقت میں کام آنے والا کوئی مرشد ہے
تو اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے، اللہ سے سفارش کرو، عرض کریں گے اللہ نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا لیکن مجھ سے بھول ہو گئی، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے بس میں نہیں بھائی، کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی عرض کریں گے کہ اللہ نے مجھے مشرک کے حق میں دعا کرنے سے منع کیا تھا، میں نے اپنے مشرک بیٹے کے حق میں دعا کر دی تھی، اللہ بڑے جلال میں پوچھ لیا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی اور دروازہ تلاش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہماری سفارش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام 3 معروضات پیش کر کے معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے یا میرے ہاتھوں ناحق کسی کی جان چلی گئی تھی، اللہ نے پوچھ لیا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے کہ لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا عیسیٰ تو نے ان کو یہ کہا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ بلکہ وہ اشارہ کریں گے ذهبوا الی محمد، ہائے ہائے، مشکل وقت میں کام آنے والا کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے اہل حدیث کہتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، اس ہستی کے دامن کو پکڑا ہے، اب جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ابتدا سے انتہا تک معصوم و مغفور بنایا، آپ کے پاس تو کوئی عذر نہیں، اگر آپ نے معذرت کر دی تو کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ نبی کریم ان کی درخواست قبول کریں گے، صحیح جگہ پہ آئے ہو یار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ خود بھی تو نبی ہیں لیکن کہا کہ مشکل وقت میں کام آنے والی ہستی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاؤں گا، فاقہ ساجداً، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ میرے دل میں اپنی تعریفیں ڈالتے جائیں گے اور میں اپنی زبان سے اللہ کی تعریفیں کرتا جاؤں گا۔ آپ اندازہ تو کریں کیسا منظر ہوگا جس میں تعریف عرش والے الہ کی ہو اور تعریف کرنے والی زبان مدینے والے مصطفیٰ کی ہو، کتنا منظر ہوگا، کیا روحانی کیفیت ہوگی۔ اللہ میرے دل میں اپنی تعریفیں ڈالتا جائے گا، میں اپنی زبان سے اللہ کی تعریفوں کے کلمات ادا کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ اللہ راضی ہو جائیں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا واشفا تو شفا، سر اٹھائیے مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔
یہی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا، انا سنرزی کا فی امتک، نبی ایسی تعریفیں کریں گے عرش والا رب راضی ہو جائے گا، اور رب کہے گا اے محبوب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں۔ جب کوئی کسی کا دامن تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اپنے قریب لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کامیاب ہو کے بھی دکھائیں گے۔ کہنے والا کہتا ہے حمد و ثنا کا نغمہ گاتا ہے دل ہمارا، اور کلمے کی میٹھی میٹھی تفسیر کا سہارا۔ زبان پہ تعریف آتی ہے عرش والے الہ کی، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اور اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ کی کرو۔ اللہ کی ذات بے مثال اور رسول کی ذات بڑی با کمال۔ ہر جگہ نقص نظر آ سکتا ہے لیکن اللہ میں کوئی نقص ہے اور رسول میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ تبھی تو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہے کوئی ماں کا لال جو اللہ کی ذات میں کوئی نقص نکال کے دکھائے اور رسول کریم کی ذات میں کوئی نقص کا شائبہ بھی بتا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کو جو کلمہ دیا گیا اس میں یہی تعلیم دی گئی کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اور اطاعت کرنی ہے الرسول اللہ کی، کیونکہ باقی سب مخلوق ہیں اللہ خالق ہے، باقی سب مملوک ہیں اللہ مالک ہے، باقی سب محکوم ہیں اللہ حاکم ہے، باقی سب مرزوق ہیں اللہ رازق ہے، باقی سب کھاتے ہیں اللہ کھلاتا ہے، باقی سب پیتے ہیں اللہ پلاتا ہے، باقی سب پہنتے ہیں اللہ پہناتا ہے، باقی سب سوتے ہیں اللہ سلاتا ہے، باقی سب منگتے ہیں اللہ داتا ہے، باقی سب حاجت مند ہیں اللہ حاجت روا ہے، باقی سب مشکلات کا شکار ہیں اللہ مشکل کشا ہے، باقی سب طلبگار ہیں صرف اللہ مددگار ہے۔ یہی وجہ ہے نا ہر مسلمان کو پابند کیا گیا جب قیام کی حالت میں ہو زبان سے یہ عہد و اقرار کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب قعود کی حالت میں ہو پھر یہ اقرار کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی میری جسمانی میری مالی باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ وعدے کا سچا ہے، اللہ کے بندے بھی وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ ہم جس وعدے کا ہر روز ہر نماز میں قیام کی حالت میں اقرار کرتے ہیں، قعود کی حالت میں اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس وعدے کی پاسداری کرنے والا بنا دے۔ عبادت ہے تو عرش والے الہ کی، راج ہے تو عرش والے الہ کا، اور اللہ کے راج میں رواج ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا۔ عبادت اللہ کی طریقہ رسول کا۔ نماز پڑھنی ہے کون سی؟ جو محمدی ہو۔ جاتے ہیں نا ہم بازاروں میں، دکان پہ نماز کی کتاب دکاندار کو کہتے ہیں دے دو، کہتا کون سی؟
تو سینہ تان کے کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں، فلاں کی نماز. دوسرا بندہ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نماز کی کتاب دو، پوچھتا ہے کون سی، وہ کسی اور بزرگ کا نام لے کے اس کے نام کی دیتا ہے. تیسرا کسی اور کے نام کی، چوتھا کسی اور کے نام کی، پانچواں کسی اور بزرگ کے نام کی کتاب نماز والی مانگتا ہے. اور میرے بھائیو جب کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو پھر نماز محمدی کیوں نہیں، روزہ محمدی کیوں نہیں، حج محمدی کیوں نہیں، زکوٰۃ محمدی کیوں نہیں، ذکر و اذکار محمدی کیوں نہیں، درود و سلام محمدی کیوں نہیں، نکاح محمدی کیوں نہیں، جنازہ محمدی کیوں نہیں. جب کلمہ محمد کا ہے تو ہر عمل محمدی ہونا چاہیے. یہی ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حشر والے دن کوئی کسی کا دامن تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم کی ذات ہی سینے سے لگانے کے لیے میدان میں آئے گی. اور تبھی تو کہنے والا کہتا ہے حمد و ثنا کا گانا. کلمہ ہمیں یہی تو سکھاتا ہے نا، حمد و ثنا کا گانا گاتا ہے دل ہمارا، کلمے کی میٹھی میٹھی تفسیر کا سہارا. میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت سہمی سہمی نیکی بدی شمارا. دنیا میں جو نیکیاں کی ہوں گی آئینے کی طرح سامنے آ جائیں گی، جو برائیاں کی ہوں گی اب وہ بھی سامنے آ جائیں گی. میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت سہمی سہمی نیکی بدی شمارا. اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے جو شافع بنے ہمارا. اب وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں پانی پیے پون کے تے مرشد بھریے چون کے. ہے کہتے ہیں نا، تو یار کبھی دیکھ بھی تو لیا کرو، مرشد کی طرف نگاہ کیوں نہیں جاتی. کوئی نہیں آئے گا، سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اگر دعووں کو عملی صورت ملے گی تو اسی ہستی کے نام پہ ملے گی. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے، قرباں شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید الملائکہ تھامے ہوئے ہیں باغیں. دیکھو عجب نظارہ، وہ پیاری پیاری صورت ہمارے نبی کا چہرہ پہنے ہوئے ہیں نوری لباس سارا. سوئے عرش جا رہی ہے، سوئے عرش جا رہی ہے ہمارے نبی کی سواری. اب کریں گے سفارش کہ بخش دے غفارا. او کر پیروی نبی کی، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے بزرگ، اے میرے بیٹے، اے میرے دوست، کر پیروی نبی کی. اگر طلب ہو شفاعت تا کریں وہ حشر میں تیری طرف اشارہ. اللہ تیرا بندہ ہے اور میرا امتی ہے، اللہ تو اسے درخواست کرتا ہوں اسے بخش دے. دنیا میں عمر میری، یہ مسلمان کی دعا ہونی چاہیے. دنیا میں عمر میری اسلام پہ ہو پوری، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا. حشر دا میدان ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا.
اللہ نے جو سرداری دی ہے نا یہ معمولی نہیں ہے. دنیا میں بھی پوری کائنات کے سردار، حشر میں بھی سب کے سردار ہوں گے. فرمایا میں اولاد آدم کا حشر والے دن سردار ہوں گا. یہ فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے. ما من نبی آدم و من سواہ الا تحت لوائی. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوں گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ نے کتنا پیارا مرشد، کتنا پیارا پیر، کتنا پیارا رہبر، کتنا پیارا رہنما عطا کر دیا. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کیوں نہیں نگاہ ہماری اس ہستی کی طرف جاتی اور جس کے بارے میں عرش والے رب نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ. کہا ہے یا نہیں کہا؟ افسانہ نہیں، داستان نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور قرآن تو جب بھی کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو استاد پہلا سبق اسے یہی پڑھاتا ہے، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک، ساری دنیا کی بات میں شک ہو سکتا ہے لیکن عرش والے رب کی بات میں شک نہیں ہو سکتا. عرش والے رب نے پوری کائنات کی رہبری رہنمائی کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میری امت کے لوگ بھی تو ہوں گے نا جی. میرے اللہ نے چاہا تو میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے. ویسے تو ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ کی رحمت کی تو انتہا کوئی نہیں نا جی. اس کی رحمت پہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ ہماری خامیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. میں تو ویسے ہی قصوری ہوں جی. یہ مولانا حفیظ الرحمان سے پوچھ لو، انہوں نے میرے نام کے ساتھ بھی لکھا ہے یوسف قصوری. لیکن میرے بھائیوں بے قصور آپ بھی نہیں ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ بڑا رحیم کریم ہے اور جب وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے قصوروار بندوں کو بھی بخش دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی بخش دے. آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا. دنیا میرے پیچھے میرے جھنڈے کے نیچے چل رہی ہوگی. چلتے چلتے اوے مرشد پیر ایسا ہونا چاہیے جو منزل تک پہنچا کے دم لے، راستے میں چھوڑ دینے والا تو ناقص ہوا نا یار. تو پھر کامل کو کی طرف کیوں نہ توجہ دیں. آپ فرماتے ہیں نبی بھی، نبی کے امتی بھی، اب میری امت کے لوگ بھی اب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دوں گا. چلتے چلتے آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا. ہمارا آبائی گھر موروثی وطن تو وہی جنت ہے نا. یہ تو عارضی گھر ہیں، یہ تو عارضی وطن ہے جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، جس میں ہم شب و روز بسر کر رہے ہیں. ہمارا آبائی گھر موروثی وطن جنت ہے. ہمارے ماں باپ کو اللہ نے بنانے کے بعد کہاں بسایا تھا بھائی؟ پتہ ہے کسی کو؟ جنت ہے نا. تو جنت ہماری آبائی وراثت ہے اور کوئی بھی باشعور انسان اپنی وراثت کے حصول میں کسر نہیں چھوڑتا. کاش ہمیں اپنی میراث کی اہمیت سمجھ آ جائے کہ ہم کتنی عظیم وراثت کے مالک ہیں، تو پھر ہم اس کے حصول میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. آپ فرماتے ہیں میں سب کو ساتھ لے کے آتی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ آ جاؤں گا. فاستفتح ہو، میں بہشتی دروازے پہ دستک دوں گا. فَيَقُولُ الْخَازِنُ، دربان جنت پوچھے گا من انت، کون ہے؟ وہ اتنی جرت کہ بہشت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے.
ہم تو بڑے جری ہیں نا، بڑے بہادر ہیں، جس کے دل میں چاہیں چابی دما دیں اور اس سے بہشتی دروازہ کھلوا لیں. ہمارا تو ہے نا قریب میں، دور جانے کی ضرورت نہیں. ہم تو خود کفیل ہیں ہر چیز میں، جنت بھی اپنی، سارا کچھ اپنا. آپ فرماتے ہیں میں جب جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا تو دربان جنت پوچھے گا من انت، کون؟ فاقولو محمد، میں اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھل جائے گا اور دربان جنت عرض کرے گا بے کا عمر تو اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا جب تک میرے محمد نہ آئے بہشت کا دروازہ نہیں کھولنا. بھائی دوسرے تو مان لے، ہم تو نہیں مانتے. میں ایک دفعہ گیا تھا وہاں پاک پتن میں، جمعے کا خطبہ دیا تو دوست کہنے لگے کہ چلو دیکھ آئیں. دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. تو میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جنت کے دروازے کتنے کتنے ہوں گے. نبی کریم نے مختلف شہروں کے نام بتاتے ہوئے اس شہر کے درمیان جتنا فاصلہ، اس شہر کے درمیان جتنا فاصلہ، اس شہر اور اس شہر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا جنت کے 2 دروازوں کا، جنت کے دروازوں کی مسافت ہوگی، اور کوئی بھی مسافت 40-50 میل سے کم نہیں ہے. اتنے کھلے دروازے، شان و شوکت سے آئے، اہتمام کے ساتھ آئے، پتہ چلے کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا، سچی بات ہے کہ اس دروازے سے بھی میرا آدھے سے بھی کم ہوگا. جنت کے دروازے اتنے چھوٹے یار. پھر جب لوگ جاتے ہیں نا تو پھر دھکے ملتے ہیں، لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی اس جنت کے دروازے پہ جانے کا کیا فائدہ جہاں دھکے ملے، جہاں لاٹھی چارج. اور جنت کی چابی اللہ نے، بنانے والا کون؟ اللہ. چابی کس کو دی؟ محمد مصطفیٰ کو دے دی. چابی اس کے ہاتھ میں ہے. بس اللہ سے دعا کرو اللہ جب جنت میں جائیں تو تیرے نبی کے پیچھے چلتے ہوئے جائیں. اور مزہ تو آئے نا جنت میں جانے کا. کیا انداز ہوگا جنت میں جانے کا. قرآن اعلان کرتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے اور جنہوں نے تقوی کے راستے کو اپنایا، اللہ ہمیں بھی ڈر عطا فرما. اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دے. فرمایا وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، دربان جنت کہے گا سلام علیکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، طبتم، خوش رہو، خوشحالی سے رہو، فادخلوها خالدین، اس دروازے سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ادھر سے داخل ہو اور ادھر سے. کیسی جنت ہے یار. فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب جنت کے مناظر کو دیکھیں گے نا، دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا جنت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، 1-2 گز جگہ جو ہے نا، وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. دنیا میں جہاں غریب لوگ بہت ہیں نا، مالدار لوگوں کی بھی کمی نہیں. اتنے مالدار ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں. صرف
ایک شہر کے مالداروں کی بات نہیں، ایک ملک کے مالداروں کی بات نہیں، ایشیا کے مالداروں کی بات نہیں، مشرق وسطیٰ کے مالداروں کی بات نہیں، یورپ اور امریکہ کے مالداروں کی بات نہیں، پوری دنیا کے صاحب ثروت لوگوں کی دولت کو اکٹھا کر لیا جائے اور زمین جو جنت کی ہے وہ ایک گز کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور وہ جنت اتنی بڑی کہ جو اللہ نے مرلوں کے حساب سے نہیں، ایکڑوں کے حساب سے نہیں، یہاں تو ہمارے یہاں اسی طرح ہی پیمائش ہوتی ہے نا، وہ بڑی چھلانگ لگا دے مربوں کے حساب سے۔ اللہ نے جو جنت دینی ہے وہ زمین و آسمان کے طول و عرض کے حساب سے دینی ہے وہ جنت، اور ایسی چیزیں فرفیافیہ مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کی صورت کسی انسانی آنکھ نے دیکھی نہیں، جن کا ذکر کسی کان نے سنا نہیں، جس کا تصور کسی ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسی جنت کے جب مناظر دیکھیں گے محمد مصطفیٰ کی اقتداء میں دیکھیں گے۔ ایسا پیر مل گیا وہ جس نے دنیا میں چلنے کا طریقہ بھی بتایا اور جنت میں بھی اپنے ساتھ لے کے گیا۔ قال الحمدللہ الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اورثنا الارض، جس نے ہمیں اس زمین کی وراثت عطا کی۔ یہی ذکر کیا تھا نا، جنت ہماری میراث ہے، اجنبی جگہ نہیں، وہ ہمارے ماں باپ کا وہ ترکہ ہے۔ اورثنا الارض، جس نے ہمیں یہ وراثت عطا کی، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب جنت ہے اور ہم جہاں چاہیں جس طرح چاہے اس طرح سے رہیں۔ فنعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا اجر ہے اچھے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ ہمیں بھی اچھے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ آپ کی کرم نوازی، آپ کی مہربانی، جب مخلوقات بن رہی تھی تو آپ نے ہمیں سب سے اچھی مخلوق انسانوں میں رکھا۔ جب انسانوں کی امتیں بن رہی تھی تو آپ نے سب سے اچھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ جب پیروں مرشد رہبروں رہنماؤں کی تقسیم ہو رہی تھی تو آپ نے ہمارے حصے میں سب سے اچھا پیر، سب سے اچھا مرشد رکھا، اور جس نے دنیا میں بھی ہمیں عزت سے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور پھر اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے گئے۔ اللہ وہ نبی جب ہم سے اتنا پیار کرتے تو اللہ ہمیں بھی ان سے اسی طرح پیار کرنے والا بنا دے۔ ساری دنیا روٹھ جائے اس کی پرواہ نہیں، لیکن نبی کے فرمان کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔